جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے جو ہے میری بہن نے جو ابھی ایک بات کی کہ جی عوام کا اعتماد جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب سے اٹھ چکا ہے، تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب طلال چودھری صاحب نے اپنا یہ شوق پورا کیا اور انٹرنیٹ پہ انہوں نے ایک پول کیا اور اس میں 97% لوگوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد ظاہر کیا. تو آپ سے گزارش ہے آپ بھی اپنا یہ شوق پورا کر لیں، ایک پول کروا لیں، آپ کو حقیقت کا پتہ لگ جائے گا. جہاں تک بات کی آپ نے شہید بے نظیر بھٹو کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، میں بھی ان کی قدر کرتا ہوں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی. لیکن جناب اسپیکر، اب تو بات ہے زرداری کارپوریشن کی، اب تو بات ہے کرپشن کی. تھے تو آبا ہی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. جناب اسپیکر اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں، اپنے شہیدوں کی بات کرتے ہیں، بات آج کی کریں. جو آپ کی کرپشن کارپوریشن ہے اس کی بات کریں، جس نے سندھ کو موہنجو دڑو بنا دیا ہے، جس نے کراچی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، بات اس کی کریں. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے جناب وزیر اعظم عمران خان اور ان کی فائنانس ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کرونا کے تناظر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ٹیکس فری بجٹ دیا گیا. جناب اسپیکر، اس وقت ہماری اکانومی کو تقریباً 2.3 ٹریلین روپے کا جو ہے دھچکا لگا ہے. آئی ایم ایف کے جو گراف ہیں وہ دنیا بھر کی اکانومی کو خطرناک حد تک شو کر رہے ہیں. امریکہ اور یورپ جیسے مضبوط معیشتیں جو ہیں وہ اپنے ملینز لوگوں کو بے روزگار کر چکے ہیں. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، کاروبار متاثر ہوئے ہیں، برآمدات متاثر ہوئے ہیں. لیکن جناب اسپیکر، اس کے باوجود اس تناظر میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں ہو سکتا تھا. جناب اسپیکر، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سوشل ویلفیئر کی مد میں 1.60 کروڑ خاندانوں کو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ دیا گیا. جناب اسپیکر، غریب اور متوسط طبقے کے لیے اور کاروباری طبقے کے لیے یہ ایک بہت اچھا اور بہترین بجٹ ہے. جناب اسپیکر، اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے معیشت کا پہیہ جام کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. میں ذرا ان کو کچھ فگرز بتانا چاہتا ہوں. سر، پاکستان نے سب سے پہلے 2018 کے بعد سے لے کے آج تک ایمرجنسی ریلیف کی مد میں 7.7 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاس آئے. ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کی صورت میں 4.3 بلین ڈالر ہمارے پاس آئے. ریمیٹنس 2018 سے لے کے آج تک تقریباً 2 بلین ڈالر 19 بلین ڈالر سے 21 بلین ڈالر پہ چلی گئیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے 137% بڑی ہے. ایکسپورٹ 1.1% بڑی ہے، جبکہ امپورٹ 16.2% کم ہوئی ہے. جناب اسپیکر، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 10.3 بلین ڈالر سے کم ہو کے 2.8 بلین ڈالر پہ آ گیا ہے. اوورآل this is the best economical indicators recognized by the world economies. جناب اسپیکر، آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں. جب سے یہ بجٹ سیشن شروع ہوا ہے این ایف سی ایوارڈ میں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ان کو ان کا حصہ نہیں ملا. ارے بھائی، جو کلیکشن ٹارگٹ تھا 2019-20 کا، اس میں جب ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن ہی 5 ٹریلین سے کم ہو کے 3.5 ٹریلین پہ آئی تو آپ کا شیئر بھی اکارڈنگلی کم ہو گیا. دس از سمپل میتھس جس کے اوپر آپ جو ہے ہم سے ڈسکشن کر رہے ہیں. جناب اسپیکر،
درمیان میں نہ بولیں بالکل. اس وقت تقریباً ہر طبقے کی، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہے، چاہے وہ دانشور ہیں، ان کی توجہ وفاق کے بجٹ پہ لگی ہوئی ہے. اور اس وقت جو صوبوں کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر توجہ کم ہے. نہ صرف یہ بلکہ کچھ صوبائی حکومتیں ہمارے وفاق کے بجٹ کے اوپر تنقید کر کے اپنی کارکردگی کو، اپنی نالائکی کو چھپا رہی ہیں. جناب اسپیکر، بہت دنوں سے سندھ کے بجٹ کی بات ہوئی، اپوزیشن بینچز سے بات ہوئی کہ سندھ کا بجٹ جو ہے پتہ نہیں وہ کتنا بہترین بجٹ ہے. انہوں نے جناب آسمان کے کلابے ملا دیے، بڑے بڑے دعوے کر دیے. میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے بجٹ کے اندر اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں. جناب اسپیکر، سندھ کا موجودہ بجٹ 1241 ارب روپے کا پیش کیا گیا، جس میں وفاق کی طرف سے جو ٹرانسفریبل اماؤنٹ رکھی گئی وہ ہے 65%. 761 ارب روپے وہ ہیں جس میں آپ وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو وفاق آپ کو دے رہا ہے اس بجٹ میں. جناب اسپیکر، سندھ کی ترقی کے لیے انہوں نے 18.8% جو ہے وہ اپنے فنڈ کا بجٹ کا فنڈ رکھا ہے، جبکہ کراچی کے لیے میری تمام ممبران سے گزارش ہے کہ جو بھی بات چیت کرنا چاہتا ہے ہال سے باہر چلا جائے، جا کے گیلری میں بات کرے. یہاں پہ پورا موقع دیں. ہر کوئی جب اپنی سپیچ کر رہا ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ درمیان میں کوئی نہ بولے. جب آپ بول چکے ہیں تو بھی آپ باہر یہاں پہ کچہری کر رہے ہیں. میری تمام سے گزارش ہے کہ باہر جائیں، جس نے بھی بات کرنی ہے باہر جا کے بات کریں. جی جمیل احمد خان صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. مسٹر اسپیکر، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو کہ سندھ کا 90% ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے، کراچی جو سندھ کا یا پورے ملک کا جو ہے کراچی جو ہے وہ 60% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے رکھے ہیں 0.8% بجٹ میں. What a shame! 3 ارب 25 کروڑ روپے رکھے ہیں کراچی کی ترقی کے لیے، جہاں سے یہ لوگ کھاتے ہیں، جہاں پہ یہ لوگ جو ہیں ان کے گھر ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی عیاشیاں ہیں، ان کے کیپٹلز ہیں، ان کے بلاول ہاؤس ہے، وہاں پہ کراچی سے کھاتے ہیں، کراچی کے اندر رہتے ہیں، کراچی کو کچھ نہیں دیتے. کراچی کے ساتھ یہ ان کی دشمنی ہے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ کے لیے 17 ارب روپے رکھے ہیں. ٹرانسپورٹ کا بیڑا غرق ہے پورے سندھ میں. یہ اپنے بجٹ کو کہتے ہیں کہ سندھ دوست بجٹ. جناب اسپیکر، یہ سندھ کے ساتھ دشمنی کی ہے. اس بجٹ میں انہوں نے 17 ارب روپے جو تقریباً 1.2% بنتا ہے، یہ آپ نے ٹرانسپورٹ کے لیے رکھے ہیں. پورے سندھ کے اندر ایک سرکاری بس نہیں چلتی. یہ ہے ان کی حالت جو انہوں نے غریب کے لیے یہ بجٹ بنایا ہے. جناب اسپیکر، ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے رکھے ہیں 0.25%. یہ میری خواتین بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، سیاست سے بالا تر ہو کر سوچیں کہ ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے بجٹ میں 0.25% جو ہے رکھا گیا ہے. 9 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سوشل ویلفیئر کے لیے جناب اسپیکر انہوں نے اپنے بجٹ میں 8 ارب روپے رکھے ہیں، یعنی 1% آف دا ٹوٹل بجٹ. جبکہ وفاقی حکومت 480 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت سوشل ویلفیئر کی مد میں دے رہی ہے. یہ ہے خدمت، یہ ہے مقابلہ کہ آپ نے صرف 8 ارب روپے دیے ہیں، جبکہ وفاق نے 480 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت کیش دیا ہے. جناب اسپیکر، کراچی میں صحت کے پروجیکٹس کے لیے انہوں نے کوئی رقم نہیں رکھی، یعنی کراچی میں صحت کے کسی پروجیکٹ کے اوپر کام نہیں ہوگا. اچھا جناب اسپیکر، ہمارے ایک اپوزیشن ممبر جو ہے وہ بڑا ایسا ہاتھ کر کے انہوں نے ایک کلیم کیا کہ ہم نے 10% جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائی ہیں گورنمنٹ کی. ہم میں دم تھا، ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، آپ لوگوں نے نہیں بڑھائی. میں بتاتا ہوں کہ یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر بڑھانے پہ اتنا زور کیوں ہے. جناب اسپیکر، بزنس اخبار کے مطابق اور ان کے سابقہ ایجوکیشن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، مسٹر سردار احمد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں 1,34,000 سرکاری استادوں میں سے 40 to 45% جو ہے گوسٹ ٹیچر ہیں، وہ کاغذوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کی تنخواہیں جاتی ہیں تو کہاں جاتی ہیں؟ 56,000 ٹیچر، سرکاری ٹیچر آپ کے کاغذوں میں ہیں.
ان کی تنخواہیں آپ لوگوں نے بڑھائی ہیں. سر ٹریبیون کی اخبار کی خبر ہے کہ 1200 ڈاکٹر گوسٹ ہیں, سرکاری ڈاکٹر 1200 ڈاکٹر کاغذوں میں موجود ہیں, آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں. محکمہ صحت کے 6147 ملازمین موجود ہی نہیں ہیں, ان کی تنخواہیں جاتی ہیں. جناب اسپیکر صرف یہ نہیں, 52 سکول گوسٹ سکول ہیں. 52 ایسے سکول ریکگنائز ہوئے ہیں جو کہ گوسٹ سکول ہیں, جن کے ہر سال 50 ملین روپے گرانٹ یہ لوگ رکھتے ہیں. کہاں جاتے ہیں یہ پیسے؟ کیوں اتنا زور ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے پہ, اور اس پہ آپ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں؟ جناب اسپیکر, ہر سال اربوں روپے جو ہے ان گوشت ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں ان کے کرپٹ سیاستدانوں کی جیبوں میں جاتے ہیں. یہ ریکارڈ پہ ہے. اس پہ اگر جے آئی ٹی بنا دی جائے تو جناب اسپیکر آدھے سے زیادہ بینچز خالی ہو جائیں گے. جناب اسپیکر, سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ دھرتی کی بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں. میں بھی سندھ کا بیٹا ہوں, میں بھی سندھ میں رہتا ہوں, مجھے سندھ نے ہی یہاں پر پہنچایا ہے. لیکن حق بات کرو, اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر سچ تو بولو. سچ یہ ہے کہ سندھ کے 40% سکول گوسٹ سکول ہیں, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے یا وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. سر ہمارے ایک پولیٹیشن نے ویڈیو ریلیز کی ہے کہ ان کے سکولوں کے اندر بھینسیں اور جانور بندھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, 60 لاکھ بچہ سندھ کا بغیر سکول کے ہے. آپ نے اپنے بجٹ میں اس کے لیے کیا پلان بنایا, اس کے لیے کیا کیا؟ جناب اسپیکر, 9600 سکول ایسے ہیں جن کی نہ دیوار ہے نہ چھت ہے. وہ غریب بچہ, وہ سندھی غریب بچہ جو ہے وہ کھلے میدان میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اپنے بجٹ میں اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ اس کا بھی تو جواب دیں. جناب اسپیکر, کافی دنوں سے چاہے وہ بلاول زرداری صاحب کی پریس کانفرنس ہو, چاہے اپوزیشن بینچز سے, آج بھی میری بہن نے بات کی, این آئی سی وی ڈی, ہم نے این آئی سی وی ڈی بنا دیا, ہم نے این آئی سی وی ڈی کو اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن بنا دیا, این آئی سی وی ڈی نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. مانا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیزیز بہترین ادارہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ آپریشن کرنے والا, 4000 آپریشن انہوں نے پچھلے سال کیے. اٹس اے ورلڈ ریکارڈ, میں مانتا ہوں, لیکن آپ نے اس کو نہیں بنایا. یہ 2011 سے پہلے یہ وفاق نے اسٹیبلش کیا تھا. یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ تھا جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا. آپ نے محنت کی اس کے اوپر, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ آپ کو دیا گیا, اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہم سے واپس لے رہے ہیں, ہم وفاق کو نہیں دیں گے, ہم سے کوئی چھین کر دکھائے. او میرے بھائیوں, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, وفاق آپ سے چھین نہیں رہا. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ وفاق کو دیا جائے. جے پی ایم سی, این آئی سی ایچ, این آئی سی وی ڈی, یہ 3 بڑے ادارے جو ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وفاق کو دیے جائیں گے. تو پہلے اپنے اس نالج کو ٹھیک کرو, پھر آپ بات کریں. جناب اسپیکر, این آئی سی وی ڈی کے اوپر بہت بات کی, بلاول زرداری نے بھی بہت بات کی, میرے بہنوں نے بھی بات کی, اپوزیشن بینچز نے بھی بات کی کہ بہت بہترین ادارہ ہے, مانتا ہوں. لیکن چند حقائق جو ان کی مینجمنٹ جو شو کرتی ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ این آئی سی وی ڈی کے اوپر 10 ارب روپے کا ڈیپٹ ہے. ٹھیکیداروں کے پیسے روک لیے ہیں, سب کے سب کورٹس میں گئے ہوئے ہیں, کورٹس میں کیسز ہیں, انہوں نے پیسے روک لیے ہیں. جب سے ان کو پتہ لگا ہے کہ وفاق کے پاس آنا ہے, کانٹریکٹرز کے پیسے روک لیے ہیں. 10 کیتھ لیب میں سے 5 کیتھ لیب جو ہے نان فنکشنل کر دی گئی ہیں. 100 کے قریب نرسنگ سٹاف جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو گئے. کیسی مینجمنٹ ہے وہاں پہ؟ ڈاکٹرز کی مار پیٹ ہوتی ہے. جناب اسپیکر, مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے. پچھلے ہفتے ڈاکٹر فہد کو ایمرجنسی میں جا کر گولیاں ماری گئیں. دس از یور مینجمنٹ. آئی سی یو میں آگ لگ گئی, آئی سی یو تباہ ہو گئی. کیا انکوائری ہوئی؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ خاموشی. سر, میں صرف یہ کہوں گا کہ این آئی سی وی ڈی جو ہے وہ ان کا گڑھ بن گیا ہے. وہاں کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, ہمارے ایک معزز رکن قومی اسمبلی کے سگے بھائی ہیں,
وہ وہاں سے 60 لاکھ روپے مہینہ کی تنخواہ اٹھاتے ہیں. سر اتنی ہائی سیلریز ہیں, اپنی مرضی سے تنخواہیں مقرر کی ہیں. سر NICVD کا منتھلی 400 ملین روپے تنخواہ قیمت میں جاتے ہیں. 400 ملین روپے 4.8 ارب روپے سال کی تنخواہیں لیتے ہیں یہ لوگ. اور ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب جو ہے سر وہ نیب کا نوٹس چلا گیا ہے اس کی کرپشن کے لیے, اور یہ نوٹس ہماری حکومت کے دور کا نہیں ہے. پلیز فار یور ریکارڈ, دس از ان 2018. Your executive director of NICVD has been called by the NAB, کیونکہ انہوں نے جب سے 2012 سے جب سے آپ نے NICVD کو ٹیک اوور کیا ہے انہوں نے آڈٹ نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا آڈٹ؟ اس لیے نہیں کروایا کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, من مانی تنخواہیں دے رہے ہیں. جناب اسپیکر مکمل کریں جلدی جی, 2 سر منٹ میں مجھے اپنی سر بات 2 منٹ دے مکمل دیں کریں. کیوں کمپلیٹ کروں سر, 2 منٹ دے دیں. آپ مت بولیں, آپ نعرے بازی نہ کریں. ان کی پارٹی کا ٹائم ہے, ابھی تک یہاں پہ ان کے پاس ٹائم ہے. سر میں جو کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میرے پاس یہ تمام کاغذ پڑے ہیں. قادر پٹیل صاحب اس دن ایک پلندہ لائے تھے, آج میں بھی ایک پلندہ لائے ہوں, مجھ سے لے لیجئے گا آپ لوگ, پلیز انکوائری کر لیجئے گا. سر ان کے سرکاری ہسپتالوں کی حالت میں بتاتا ہوں آپ کو ویری کوئکلی. سر گورنمنٹ ہاسپٹل بدین ایک پرائیویٹ ہاسپٹل انڈس کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ ان سے نہیں چل رہا. گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھٹا اینڈ سجاول ملٹی نیشنل کمپنی مرک کے حوالے کر دیا گیا. سر 111 بیسک ہیلتھ یونٹ, رورل ہیلتھ یونٹ جو ہے انہوں نے ایک NGO IHS NGO ہے اس کے حوالے کر دیے. 111 یونٹ کہتے ہم سے نہیں چلتے, لیکن حوالے کرنے سے پہلے 120 ارب روپے ریلیز کر کے NGO کے حوالے کر دیے کیونکہ NGO کا آڈٹ نہیں ہوتا. اس NGO کے اندر پارٹنر ان کے بہت اہم لوگ ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے صحت کے لیے. جناب اسپیکر میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں, آپ نے دعوے کیے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ کیا, سندھ کو آپ نے پتہ نہیں پیرس بنا دیا, لاڑکانہ کو آپ نے پتہ نہیں واشنگٹن بنا دیا. سر گڑی یاسین جو ان کے اسپیکر صوبائی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں گڑی یاسین, ان کے گاؤں میں سر ڈیڈ باڈی گدے گاڑی کو پر لی جاتی ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں سر, ایک ہماری سندھ کی بہن کند کوٹ میں ہسپتال بند تھا, تالا لگا ہوا تھا, ایمبولنس نہیں تھی. سر ہسپتال کے سامنے مردوں کے بیچ میں اس نے اپنے بچے کو جنم دیا. یہ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں, میری بہنوں ماں بہن کے سوچو, آپ بھی مائیں ہیں. ایک ماں نے 9 مہینے تک بچہ اپنے پیٹ میں رکھا, ہسپتال کے سامنے گئی, کند کوٹ کا ہسپتال بند پڑا تھا, ہسپتال کے سامنے جنم دیا بچے کو اور وہ بچہ بھی مر گیا. آپ کہتے ہو کہ آپ ہیلتھ ریفارمز لائے ہو, یہ ہے حقیقت, یہ ہے اصل سندھ. یہ جھوٹ نہیں ہے, میڈیا جھوٹ نہیں بولتا, یہ حقیقت ہے, اس کے اوپر کریں. سر 5 بچے ڈوب گئے دریا کے اندر, سر کچرے کے ٹرک کے اوپر ان کی ڈیڈ باڈیز لائی گئی. کہاں ہیں وہ اربوں روپے جو ایمبولنس کے لیے مختص کیے؟ جناب اسپیکر میں صرف یہ کہوں گا, بڑا کٹ شارٹ کروں گا. سر ان کی ہوتی ہے تنقید برائے تنقید, ہمارے مخالف بیان دینا ہے انہوں نے. ہم نے انڈین پائلٹ کو چھوڑا, تنقید کر دی. ہم نے OIC اجلاس کا بائیکاٹ کیا, تنقید کر دی. انڈیا چین کی ٹینشن, ہم پہ تنقید. اور تو اور سر وزیر اعظم نے کہا, بڑا مذاق پڑھایا ان لوگوں نے, کہ انہوں نے کہا کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں. سر ٹھیک ہے, ارطغرل دیکھنے کو کہا, وہ ہماری تاریخ ہے, سلطنت عثمانیہ, ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ تھے. ہمارے وزیر اعظم کا ایک لیول ہے, انہوں نے کہا ارطغرل دیکھو, ہم مانتے ہیں اس بات کو. اپنے چیئرمین کی بات کرو. سر اسلام آباد کے سینما میں کارٹون ڈنکی کنگ دیکھنا چاہتا ہے ان کا چیئرمین. یہ ہم پہ پوچھ لیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں, آپ کا چیئرمین کارٹون دیکھنے جاتا ہے سینما کے اندر. اگر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اپنی تاریخ دیکھو تو اس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہو. دیکھ لو انٹرنیٹ پہ. جناب اسپیکر میں کنکلوڈ کروں گا. سٹیل مل کی بات کی, آپ نے سن لو, حوصلہ رکھو, سوچنا رکھو, سنو بھی سنو. جناب اسپیکر سٹیل مل کی بات کرتے ہیں, سٹیل مل کی. سر سٹیل مل کو تباہ ان لوگوں نے کیا.
2008 میں جب مشرف سٹیل مل کو چھوڑ کے گیا تو ماہانہ 2 ارب کا پروفٹ ہوتا تھا، سال کے جو ہے 20 سے 24 ارب روپے پروفٹ ملتا تھا۔ جب انہوں نے 2008 میں ٹیک اوور کیا تو سینکڑوں ارب روپے خسارے میں چلی گئی۔ آج اس سٹیل مل کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ سر میں بھی آج آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ سٹیل مل کے ساتھ، سٹیل مل کے لیبر کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ان کو ہم ایک بڑا اچھا آپشن دے رہے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیا۔ جناب اسپیکر، میں کنکلیوڈ کروں گا، آخر میں صرف اپنے حلقے کی بات کروں گا اور کراچی کی بات کروں گا کہ سر خدا کے لیے کراچی کو کے الیکٹرک کے ظالمانہ پنجوں سے نکالیں۔ سر ایک ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، غریب جو ہے وہ سو نہیں پاتا، 8 سے 10 گھنٹے کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے سر کہ جو کنسرن کمیٹی ہے اس کو یہ کیس ریفر کریں، سر ایک کمیٹی بنائے جائے جس میں اپوزیشن کے بھی کراچی کے ممبرز ہو، ہمارے بھی ممبرز ہو، جو کہ کے الیکٹرک کی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے لوڈ شیڈنگ کو مینج کریں۔ سر عوام یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی سر، اس سے عوام کو نجات ملے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کے الیکٹرک کا کیس جو ہے وہ کنسرن کمیٹی کو ڈال دیں۔ اور آخر میں سر ایک آخری لاسٹ منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر گوادر ہماری بیک بون ہے۔ گوادر کے اندر بہت زیادہ انویسٹر جو ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن موجودہ بجٹ میں جو سی پیک کا جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ ہے 1.5 ارب روپے، جس کے اوپر انویسٹر جو ہے وہ بار بار اپروچ کر رہے ہیں، کیونکہ جو آباد ہے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہے، جو ان کا گوادر کا وہ ہے، ان کے تحفظات ہیں۔ سر یہ آپ کنسرن سی پیک کمیٹی سے کہیں کہ آباد کے جو انویسٹرز ہیں اور ان کو بلا کے ان کے تحفظات کو دور کیا جائے۔ اور سر میں صرف آخر میں ایک شعر کہوں گا اور اسی پہ کنکلیوڈ کروں گا۔ کدھر گیا میرا شعر؟ ہاں مل گیا بس سر آخری شعر ہے سر، یہ خاص طور پہ میں نے ان کے لیے بنایا ہے۔ یوں سنو میری بہن، سن لو، یوں جھوٹ پہ جھوٹ بول کے تم بچ نہیں سکتے۔ سنو میری بہن، سن لو، میں نے بنایا ہے، خود بنایا ہے سر سنیں میری بہن، سن لو، یوں جھوٹ پہ جھوٹ بول کے تم بچ نہیں سکتے، نعرے یہ تمہارے مجھے چونکا نہیں جاتے، کرسی ہے تیرا کوئی جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تیرا کوئی جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ بہت شکریہ جی جناب۔